فون کر رے رے جوکر. دو منٹ بات کر اپنی 2 منٹ بات رکھ. 2 منٹ بات رکھ. اچھا چل دیکھ سن. چل رکھ. ہاں ابو حنیفہ کے اجتہاد کے اوپر قیاس کے اوپر ہماری بات ہونے طے ہوا تھا گروپ کے اندر. برابر. ٹھیک بول ہاں اپنی بات. 2 منٹ اپنی بات رکھ لے. ہاں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اب نہیں ہمیشہ سے جو تمہاری پوری کوفی نسل کو یہ دعویٰ چیلنج کرتے آیا ہوں کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے اجتہاد نہیں کرتے تھے، جس کے اوپر تیری میری کئی ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل کے اوپر فتوے کے اوپر میری گفتگو تیرے ساتھ میں ہو چکی ہے. اس کے باوجود تو ہمیشہ جو ہے مکاری کر کے بھاگا ہے، اور گروپوں کے اندر تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو جو ہے بہت یعنی دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، تیرے سامنے کوئی جو ہے غیر مقلد یعنی جو بات نہیں کر سکتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر جھوٹ بول کر تو بھاگا ہے. میں آج بھی تجھے واپس وہی چیلنج دیتا ہوں کہ تیرا امام ابو حنیفہ الکوفی اہل الرائے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے قیاس اور اجتہاد نہیں کرتے تھے. بطور دلیل یا مثال سمجھ لے، میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے روزے دار روزے کی حالت میں اگر عورت کی دوبر میں جو ہے جمع کرے، سیکس کرے، ہم بستری کرے، تو اس پر روزے کا کفارہ لازم نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے اور ایک فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کسی مردہ عورت یا جانور سے جو ہے جمع کرے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہے گا. ہاں انزال ہونے پر جو ہے روزہ ٹوٹے گا. اب انزال نہیں انزال. انزال چل ٹھیک ہے. تو ٹھیک اب یہ بتا، یہ قرآن کی کس آیت یا حدیث سے ابو حنیفہ نے جو ہے استدلال کر کے فتویٰ دیا ہے؟ ابھی آپ کا 12 سیکنڈ ہے بولنا. بولو بولو، آپ بولو، ہو گئی میری بات. تم میرے 2 منٹ میں مت بولیے گا، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ جب ہو جائے گا آپ کا تب میں بولنا شروع کروں گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے سلف نے کیا کہا ہے. قرآن و حدیث سے یا کسی کی عبارت سے وہ معنی اخذ کر لینا کہ جس سے صاحب کتاب راضی نہ ہو، ہم اس عبارت کو مردود مانتے ہیں. سلف نے کیا کہا اور امام اعظم سید الفقہاء والمحدثین کا طرز استدلال کیا ہے، یہ میرے پاس تاریخ بغداد ہے، دیگر کئی کتابوں میں روایت ہے. قال ابو یعقوب وحدثنا عبد الجبار بن سعید البرکانی قال ابراہیم بن ہانی النشابوری قال لي نعيم بن حماد ما اشد ازراءهم على ابي حنیفة فقال انما ينقم على ابي حنیفة ما حدثنا عنه ابو عثمة قال سمعت ابا حنیفة يقول ما جاءنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا عن اصحابه رحمهم الله اخترنا منه ولم نخرج عن قولهم وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال واما غیر ذلك فلا تستمع التشنیع. یہ سید الفقہاء والمحدثین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جاتی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں سر اور آنکھوں پر. کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الفقہاء والمحدثین کہہ رہے ہیں. اور جب صحابہ کرام کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، ہم اس کو چن لیتے ہیں اور ان کے قول سے ہم نہیں نکلتے ہیں. سید الفقہاء. اور جب بات تابعین کی آتی ہے تو سید الفقہاء والمحدثین کہتے ہیں خود وہ بھی تابعی اور میں بھی تابعی، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، تو پھر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ سید الفقہاء والمحدثین کا طرز استدلال تھا. اور اسی طریقے سے ہمیں سلف دیکھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوں گے. جب سارے فقہاء و محدثین امام ابو. چلے آپ اپنی بات کر، 2 منٹ میرا ہو گیا. دیکھیے سامعین حضرات، یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے ابو حنیفہ کی جو ہے جھوٹے فضائل کو لے کے بیٹھ گیا ہے. میں بطور دلیل اس کو ایک مسئلہ پیش کیا کہ روزے کے مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار اپنی بیوی روزہ رکھ کر جو ہے اپنی بیوی کی دوبر کے اندر جمع کرے تو اس پر روزے کا کفارہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے روزے دار کسی مردہ عورت یا جانور سے جو ہے جمع کرے تو اس پر جو ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو روزے کا کفارہ نہیں. اگر انزال ہو گیا تو روزے ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ مسئلہ ابو حنیفہ نے قرآن کی کس آیت یا حدیث سے استدلال کیا ہے، جبکہ بخاری کی حدیث اس مسئلے کے قریب تر آتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت روزے میں اپنی بیوی سے جو ہے جمع کرے تو اس پر جو ہے کفارہ لازم آئے گا. لیکن ابو حنیفہ کفارے کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر
کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بے شمار مسئلے ایسے ہیں، شراب کی تجارت مسلمان کے لیے امام ابو حنیفہ نے جو ہے جائز قرار دیا، ذمی اور نصرانی کو وکیل رکھ کر، اور ماں بہن بیٹی سے نکاح کرنے پر امام ابو حنیفہ نے جو حد کا انکار کیا۔ شراب کی تجارت کے ساتھ ساتھ شراب کے پینے کے اوپر بھی امام ابو حنیفہ نے جو ہے حد کا انکار کیا ہے۔ شوال کے 6 روزے کو امام ابو حنیفہ مکروہ کہتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے استدلال اجتہاد قیاس نہیں کرتے تھے۔ میرا یہی اعتراض ہے، وہ یہ عبداللہ خان دیوبندی جو ہے اعتراض سے بھاگتے ہوئے جو ہے فلاں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا وہ کہا، ارے میرے بھائی جو دلیل کے ساتھ میں اعتراض پیش کر رہا ہوں اس کا دفاع پیش کرنا، ثابت کرنا ان مسئلوں کو کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے فتویٰ دیا ہے، یا تسلیم کر کے ابو حنیفہ نے یہاں پر غلطی کی، ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے اس مسئلے پہ جو ہے فتویٰ دینے کے اوپر غلطی کر گئے۔ چلو بولیے عبداللہ خان صاحب۔ ہو گیا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انہوں نے حدیث نہیں پیش کی، اپنی بکواسات کی، فقہ کی کوئی عبارت نہیں پڑھی۔ ہمیں دین سلف سے لینا ہے، قرآن و حدیث کو ہمیں سلف سے لینا ہے۔ چلے جی، یہ میرے پاس کتاب ہے مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبی، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سند صحیح کے ساتھ بات کو نقل کرتے ہیں، سمعت مسعرا یقول، امام مسعر بن کدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رحم اللہ ابا حنیفہ ان کان لفقیہا عالما، کہ اللہ رب العزت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر رحم فرمائے، وہ فقیہ تھے اور عالم تھے۔ اور یہ کہتے ہیں علامہ شمس الدین ذہبی شافی رحمۃ اللہ علیہ، سمعت زائدۃ بن قدامۃ یقول النعمان بن ثابت فقیہ البدن لم اعد ما ادرک علیہ اہل الکوفہ۔ اور اسی طریقے سے امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے راوی ہیں، وعن ابی بکر بن عیاش قال کان النعمان بن ثابت افقہ اہل زمانہ، افقہ اہل زمانی، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ اور اسی طریقے سے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقول لما مات ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ذهب مفتی العراق وفقیہها، کہتے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عراق کا فقیہ مفتی چلا گیا اور اس کا فقیہ چلا گیا۔ اور فرماتے بشر الحافی سمعت عبداللہ بن داود الخریبی یقول اذا اردت الاثار فسفیان الثوری، جب تو حدیث وغیرہ کو دیکھنا چاہتا ہے سفیان بن سعید مسروق ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ تِلْكَ الدَّقَائِقَ فَأَبُو حنیفہ رحمہ اللہ، اور جب ان مسائل سے، ان حدیثوں سے اور آثاروں سے مسئلہ استنباط کرنے کی بات آتی ہے تو سید الفقہاء والمحدثین کے دربار پہ جا۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں روح بن عبادہ، یہ کہتے ہیں کہ مات ابو حنیفہ فقال رحم اللہ لقد ذهب معه علم کثیر، امام صاحب رحمہ اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سارا علم چلا گیا۔ اسی طریقے سے سعید بن عروبہ صحیح مسلم وغیرہ کے راوی ہے، فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ عالم العراق، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے عالم تھے۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افقہ، سب سے زیادہ فقیہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور شداد بن حکیم فرماتے ہیں ما رأیت اعلی من ابی حنیفہ فی زمانہ، ٹائم کہ ہوا امام، کہ نہیں بھائی؟ میں ٹائم نہیں چیک کر رہا ہوں۔ تو آپ ٹائم ہوگا تو چلو بولو، آپ بولو کوئی بات نہیں جی۔ دیکھیے بھائی، عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے دلیل نہیں پیش کیا ہوں، نہ میں نے جو ہے بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے عبداللہ صاحب، آپ کے واٹس ایپ کے اوپر میں نے پہلے ہی بھیج دیا ہدایہ کا جو ہے اصل اسکین پیج، جس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 219 کا، میں نے پیج آپ کے پرسنل میں ڈال دیا ہوں، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اور امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص دوبر میں جمع کرے اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ امام صاحب کے نزدیک جو ہے حد پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں نے بخاری کی حدیث بھی نہیں پڑھی، چلیے میں آپ کو بخاری کی حدیث نمبر جو ہے 1936 پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص عربی حاضر، عبارت، عربی عبارت ہمیں سمجھ میں آئے تاکہ، بھائی مجھے عربی نہیں پڑھنے آتی ہے، عربی عبارت پڑھیے، مجھے عربی پڑھنے نہیں آتی، میں اردو، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے تو صحیح، حدیث نمبر کوشش دے رہا ہوں کیجیے، میں آپ کو، آپ اس میں چیک نہیں کر لیجیے۔ کوشش کیجیے، آپ کوشش کیجیے، 1936 حدیث نمبر آپ ہے۔ پڑھیے تو ہمیں ترجمہ تو ہمیں سمجھ سنیے میں نا آئے، عربی سنیے عبارت، نا عبداللہ بھائی، یہ عربی بھاگنے عبارت کے کا راستے ترجمہ، کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں 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 کوئی اچھا بات سنو نا، عربی نہیں، میں سنو نا، اگر میں اردو ترجمہ پڑھ لوں گا تو کیا مسئلہ بدل جائے گا؟
چلو آگے چلو. ہاں تو ایک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس پر بھی اس نے جواب دیا کہ انکار یعنی نہیں. راوی کا بیان ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے. ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا ارک نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھی. ارک تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور صدقہ کر دو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج کو صدقہ کر دوں؟ تو بخدا ان دونوں پتریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے دانت دیکھے جا سکے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہو گیا. 2 منٹ ہو بسم گئے بھائی. اللہ. 2 منٹ سے بہت زیادہ ہو گیا اسماعیل بھائی. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ٹائم بسم زیادہ دینے اللہ کے لیے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اگر حدیث کے الفاظ یہ ہو جائے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے صحبت کی تھی اور دبر میں صحبت کی تھی، وہ جو کہیں گے وہ. دوسری بات، ہمیں قرآن اور حدیث کو یہودی کے فہم پر نہیں سمجھنا ہے بھائی. ہمیں قرآن و حدیث کو ہمیں سلف پر سمجھنا ہے. کیا سلف نے کیا کہا ہے؟ آئے ہم سلف کی طرف آتے ہیں. یہ ایک اور راوی ہیں عاصم النبیل جو بخاری کے استاد ہیں، کہتے ہیں ابو حنیفہ افقہ او سفیان فقال ابو حنیفہ. ان سے پوچھا گیا کہ سفیان بن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ فقیہ ہے یا ابو حنیفہ؟ تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امام عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہے، وعن المبارک قول لولا ان اللہ قد ادرکنی بابی حنیفہ وسفیان لکنت بدعیہ، کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان بن سعید مسروق ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پاتا تو میں بدعتی ہو جاتا. اور اسی طریقے سے یحییٰ بن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت الحسن بن صالح یقول کان ابو حنیفہ فہیما بعلمه متثبتا فیہ اذا صح عنده الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يعد الى غیره. فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم سے بہت زیادہ سمجھنے والے اور اس میں ثابت قدم رہنے والے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات آ جاتی تو اس کو لے لیتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتے تھے. اب یہ کچھ اور استدلال کر رہے ہیں. حدیث میں جو معنی ہے ہی نہیں، زبردستی اپنی طرف سے. اگر حدیث کی یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے دوبر میں صحبت کی تھی اور حضور نے یہ فرمایا تو وہ جو کہیں گے وہ. ایک بات، سلف کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ سلف تو امام صاحب کے خلاف، اور سلف تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ مانتے ہیں. امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو مختصر المزنی وغیرہ ہے اس میں فرماتے ہیں سمعت الشافعی یقول عبداللہ بھائی ہو گیا ٹائم. الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ. لوگ فقہ میں امام صاحب کے بچے ہوں گے. جی آگے ابو بولیں. حنیفہ عبداللہ بھائی ہو گیا ٹائم. جی ٹھیک، چلیں آگے چلیں. چلیے دیکھیے سامعین حضرات، انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ حدیث کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو ہے اس شخص نے، اس صحابی نے جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے دوبر میں جمع کیا. دیکھیے سامعین حضرات، امام ابو حنیفہ نے یہاں پر جو یعنی یہ فقہ حنفی کی جو کتاب ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے یعنی دوبر میں، تو دیکھیے سامعین حضرات یہ جو ہے ایک اجتہادی مسئلہ ہوا ہے. اگر بے عینی حدیث کے اندر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس کی دوبر میں روزے کی حالت میں جمع کرنے والا اگر مسئلہ بیان ہوتا تو یہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ عبداللہ خان صاحب جو ہے مدرسے سے فارغ مفتی کی سند لیے ہوئے اتنے بڑے جاہل ہیں، یہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اجتہاد کب کیا جاتا ہے. جو مسئلہ بعینی قرآن و حدیث کے اندر ثابت نہ ہو تو اس مسئلے کے اوپر جو ہے اجتہاد کیا جاتا ہے، اور اجتہاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے سے قریب تر قرآن کی جو بھی آیت یا حدیث ہوگی تو اس کو رکھتے ہوئے جو اس کے اوپر فتویٰ دے گے، جو اس پر قیاس اور اجتہاد کیا جاتا ہے. یہ مفتی کی سند لیا ہوا اتنا بڑا جاہل، اس کو یہی نہیں پتا کہ اجتہادی مسئلہ آیا تھا تو ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا اس پہ. اگر بعینی قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ موجود ہوتا تو پھر یہ اجتہادی مسئلہ تھوڑی بسم کہلاتا. اللہ والصلاۃ والسلام علی ارے رسول. بھائی 2 منٹ نہیں ہوا عبداللہ بھائی، ہو گیا. نہیں ہوا بھائی، نہیں چلو ہوا. چلو بول لو. ہاں
تو ان کے ایک مسئلے کا یہ جواب ہو گیا۔ اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں اسلاف نے یعنی ان کے فقیہ ہونے کی بہت دلیل دی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ عبارت میں پڑھنے لگوں گا تو آپ پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، میں اگلے ٹرن میں وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو جو ہے اسلاف نے اہل الرائے کا خطاب دیا ہے اہل حدیث کے مقابلے میں، کہ یہ جو رائے سے جو ہے کام لیتے تھے، فتوے دیتے تھے۔ اس بہت کی زیادہ دلیل لمبا ہو انشاءاللہ میں گیا، اگلے ٹرن میں دیتا ہوں، بولیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انہوں نے محترم نے یہ کہا کہ امام صاحب رحمہ اللہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا کر کے کرتے تھے اور بخاری کی حدیث پیش کرے، تو ایسا بولے نا کہ بخاری شریف کی روایت سے مسئلہ یہ ثابت ہو رہا تھا۔ ہاں، آپ چلے گئے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نصوص کے خلاف فتویٰ دیتے۔ خیر، ایک اہل حدیث عالم ہے، دیکھیں ان کے اندر میں عبارت فہمی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کو جیسے کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ فاتحہ خلف الامام کے تعلق سے حدیثیں آئی ہیں، جبکہ اہل حدیث عالم کہتے ہیں، ارشاد الحق اثری جتنے بھی ہوں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام فروعی مسائل میں سے، جبکہ حدیث تو موجود ہے۔ ارے بھنگی صاحب ذرا سمجھے تو کہ نصوص کب اور کس وقت میں اجتہاد ہوتا ہے؟ کیا نصوص متعارض ہوتے ہیں تو اجتہاد نہیں ہوتا؟ اور پھر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے نصوص کے خلاف بات کی ہے، نصوص کے خلاف پھر آپ حدیث کیوں پیش کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سے ٹکرا رہا۔ دوسری بات یہ کہ امام صاحب رحمہ اللہ فقیہ ہے یا نہیں ہے؟ سارے محدثین تسلیم کر رہے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ سب سے بڑے فقیہ ہیں، آپ کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ باقی آپ کے اندر میں ہمت جرت سکت ہو امام صاحب رحمہ اللہ کے اوپر ایک سند صحیح کے ساتھ کوئی ایسی جرح لے کر کے آؤ جس کے بارے میں مان لیا جائے کہ ہاں وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اوپر جرح ہے، تو میں مان لوں گا بالکل۔ چلے اب دوسری بات یہ میں آتا ہوں، یہ یحییٰ ابن معین الحنفی رحمۃ اللہ علیہ امام الجرح والتعدیل ہیں، یہ کہتے ہیں قال یحییٰ ابن معین سمعت یحییٰ بن سعید القطان، وہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے سنا، یعنی ان کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید القطان، اور اللہ کا فضل دونوں حنفی ہیں۔ کہتے ہیں لا نکذب اللہ ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کسی کی رائے دیکھا ہی نہیں، عبداللہ بھائی ہو گیا ٹائم، اخذنا باکثر اقوالی، اور ہم نے اکثر ان کے اقوال کو اپنایا ہے۔ جی آگے چلیں۔ عبداللہ صاحب ہو گیا ٹائم۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیے یہ صاحب جو ہے اصل میں ہمارا جو میں جو اعتراض کر رہا ہوں اور جو بحث کر رہا ہوں اس سے یہ پورا بھاگ رہے ہیں، پورے طریقے سے بھاگتے ہوئے قرات خلف الامام پہ ارے میرے بھائی میں نے ایک مسئلہ پیش کیا امام ابو حنیفہ کا بطور دلیل، آپ اس سے بھاگ کر قرات خلف الامام کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے مان لیا، آپ اتنے بڑے جاہل ہو جو مفتی کی مدرسے کے اوپر مجھے رونا آتا ہے کہ جس نے آپ کو مفتی کی سند دی، ایک اجتہادی مسائل کو جو مسئلے کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بے آئینی یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ خیر وہ تو سامعین حضرت سمجھیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب بہت بڑے فقیہ تھے، لوگوں نے جو ہے ان کی فقاہت کے اوپر یعنی بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو میں ابھی جو ہے مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر اس کا جو ہے 364، میں اس میں سے ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ بس میں اس کا اسکین آپ کی پرسنل میں دے دوں گا عبداللہ بھائی، ٹینشن مت لینا۔ بس فقہ اسلامی ان دو منہج میں یعنی تقسیم ہو گئی، ایک اہل الرائے اور اہل قیاس کا طریقہ کہلایا، اور یہ اہل عراق تھے، اور دوسرا اہل حدیث کا منہج قرار پایا، یہ اہل حجاز تھے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ اہل عراق میں حدیث کم تھی، بس انہوں نے بہت زیادہ قیاس سے کام لیا۔ کس نے؟ عراقیوں نے، امام ابو حنیفہ اور اس کے ٹولے نے اس میں مہارت حاصل کی، اس لیے وہ اہل الرائے کہلائے۔ میں امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے اسی لیے کہتا ہوں، اسلاف نے ان کو لقب دیا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی یعنی ایک لفظ ایجاد نہیں کیا ہوں۔ ان عربی کے عبارت بانی میرے پاس امام ابو نہیں ہے، حنیفہ، میرے میں پاس بھائی عربی اسکین عبارت دے نہیں ہے دوں گا، مقدم۔ اسکین دے دوں گا میرے بھائی، اسکین دے دوں گا، عربی کا اصل اسکین دے دوں گا، ٹائم میرا مت خراب کرو۔ اور ان کے بانی امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان مذہب کی بنیاد رکھی، جبکہ حجاز کے امام مالک اور ان کے بعد امام شافعی رحم اللہ گلائے۔ اس کے بعد کچھ ایسے اہل علم آئے جنہوں نے قیاس کا رد کیا، اس بنیاد پر فتویٰ جاری کرنے کو باطل قرار دیا اور اہل ظاہر کہلائے۔ انہوں نے کل شریعت کو نصوص کتاب و سنت اور اجماع میں منحصر قرار دے دیا، قیاس جلی اور منصوص کا بھی رد کیا، کیونکہ ان کے نزدیک کسی نص میں علت کو مان لینے کا مطلب ہر قسم کے محل میں علت کو حکم شرعی پر نص قرار دینے کے مترادف تھا۔ اس مذہب کے نام امام داؤد بن علی، ان کے بیٹے ان کے ساتھی ہیں۔ امت اسلامیہ میں جمہور کی یہی تین معروف مذاہب ہیں،
سن لیا میرے بھائیوں، اسلاف نے جو ہے امام ابو حنیفہ کو آگے جو بس اہل بس بس الرائے ختم ہو گیا، کہا ہے، ختم ہو اہل گیا، الرائے جو قیاس سے وقت کام ختم ہو گیا، لیتے تھے، وقت ختم ہو گیا، کیونکہ وقت ان ختم کے ہو گیا، پاس جو حدیثیں کم تھی۔ ختم ہو گیا، جی ختم ہو گیا، جی، ختم ہو بولیے گیا، ختم بولیے ہو گیا۔ بولیے بولیے بولیے۔ چلے 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 آگے چلے۔ وَأُثَنِّي بِإِمَامِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْحَافِظِ الجہبدی یحییٰ بن معین، متوفی 233 ہجری ہے۔ امام یحییٰ بن معین الحنفی رحمۃ اللہ، جو امام بخاری کے استاد اور امام الجرح والتعدیل ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کی تعریف کی۔ وفقد سئل عن ابی حنیفہ فقال، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا فقال ثقۃ، وہ ثقہ ہے، ما سمعت احدا ضعفہ، میں نے کسی سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا۔ وهذا شعبۃ بن الحجاج، اور یہ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ، یکتب الیہ، ان سے لکھتے ہیں، ان یحدث و یامرہ، ان سے لکھتے بھی ہیں اور ان سے بیان بھی کرتے ہیں جس چیز کو وہ حکم دیتے۔ وہ شعبۃ و شعبہ، اور شعبہ کا کیا کہنا ہے، وہ تو شعبہ ہے۔ وقال ایضا، اور آگے فرمایا، یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا، کان ابو حنیفہ ثقۃ، سید الفقہاء والمحدثین، ثقہ ہیں، لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه، اور جو حدیث ان کو یاد ہوتی ہے وہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ ولا يحدث بما لا يحفظ، اور وہ حدیث بیان نہیں کرتے ہیں جو ان کو یاد نہیں ہوتی۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، متوفى 728 ہجری، فرماتے ہیں ومن ظن بأبي حنیفة او غیر من ائمة المسلمین انهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس او غیر فقد اخطأ عليه وتكلم اما بظن او واما بہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یا دیگر ائمۃ المسلمین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ غلطی کرتا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قال الحافظ امام شمس الدین الذہبی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمہ اللہ اور ان کے مناقب کے بارے میں لکھا، کیا لکھا، کتنی عظمت اور شان بیان کی۔ فہذا کتاب فی اخبار فقیہ العصر وعالم الوقت ابی حنیفہ ذی الرتبۃ الشریفہ، مقدس رتبے والے، بہت بلند رتبے ہاں والے، عبداللہ بھائی تھوڑا منفی بس رک عقیدہ۔ جائیں رک جائیں رک جائیں۔ چلے آگے چلے ٹھیک ہے۔ دیکھیے سامعین حضرات، ہمارا جو موضوع تھا امام ابو حنیفہ کے قیاس اور اجتہاد کے اوپر تھا، جس پر میرا یہ دعوت ہے کہ امام صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے قیاس نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی رائے عقل کے گھوڑے دوڑا کر جو ہے قیاس کرتے تھے، جس کو میں نے بطور دلیل، ایک مسئلہ میں نے دلیل کے ساتھ میں بخاری کے صحیح حدیث سے ثابت کر دیا۔ اب یہ جناب بھاگ رہے ہیں جراح و تعدیل کے اوپر، یہ کافی جو ہے یعنی اپنی طرف سے جو ہے یعنی پتہ نہیں کیا کیا یہ بڑبڑا رہے ہیں۔ چلیے میں ان کو جو ہے صرف دو حوالے پیش کرتا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین کی جو ہے الکامل فی ضعف الرجال جلد 7 میں جو ہے، جس کا ترجمہ ہے، میں عربی عبارت آپ کو اسکرین پہ دے دوں گا انشاءاللہ۔ امام ابن ابی مریم نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا، امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ ابو حنیفہ کی حدیثیں نہ لکھی جائے۔ دوسرا حوالہ جو ہے امام یحییٰ بن معین کا کتاب السنہ جلد اول صفحہ نمبر 226، جس کا ترجمہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے کہا کہ ابو حنیفہ مرجیہ تھا، اس کی دعوت دینے والوں میں سے تھا، حدیث میں کوئی چیز نہیں۔ یہ میں نے دو حوالے پیش کر دیا، اور انہوں نے جتنے بھی امام ابو حنیفہ کے تعلق سے اسلاف کے جو ہے مناقب ان کے حوالے سے جو پیش کیے ہے، الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ ان تمام اسلاف کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کے اوپر میں جرا پیش کر سکتا ہوں، دلیل بسم کے ساتھ، اللہ، اصل کتابوں کے ساتھ۔ دیکھیے ہمارا موضوع تو اصل میں یہ جرا و تعدیل کا ہے ہی نہیں، کہ ابو حنیفہ کو جو اتنا بڑا جو ہے یہ فقیہ بنانے کی ثابت ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس ہی نہیں کرتے تھے، یہ اہل الرائے تھے، اپنی رائے سے جو ہے فتویٰ دیتے تھے، جس کو بطور دلیل میں نے ایک مسئلہ پیش کر دیا۔ تو سامعین حضرات، یہ 25 منٹ ہو گئے ہیں عبداللہ بھائی، یہ ریکارڈنگ میں چاہتا ہوں عوام کے سامنے ڈال دے اور وہ خود بسم فیصلہ کر اللہ لے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام شمس الدین ذہبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں، انہوں نے جو پڑھی اس کی سند بھی نہیں پڑھی، عربی عبارت بھی نہیں پڑھی، جھوٹ میں بول دے رہے دیتا ہوں بھائی۔ ہیں، جھوٹ۔ اچھا چلو نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ الامام الاعظم، ارے باپ رے باپ، امام الاعظم ہے، کیا کہتے ہیں، فقیہ العراق، فقیہ العراق ہے، اہل کان الرائے تھے۔ اماما ورعا عالما عاملا متعبدا، بہت بڑی عبادت گزار، کبیرہ شان، بہت بڑی شان، لا يقبل جوائز السلطان بل یتجر ویتکسب، تجارت کی، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور کمائی کی، ٹھیک ہے۔ اور امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے کیا کہا ہے، فقیہ الملت، امت مسلمہ کے فقیہ ہے۔ ثم قال الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ،
مسلمۃ الی ھذا الامام سید الفقہاء والمحدثین کی فقاہت اور ان کے دقائق امت مسلمہ کے اندر میں مسلمہ ہیں، کسی نے بھی کوئی شک نہیں کیا. وہذا امر لا شک فی، اور یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. شمس الدین ذہبی شافی رحمۃ اللہ علیہ. وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِلَى احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ وَسِيرَتُهُ تَحْتَمِلُ أَن تُفْرَدَ فِي مَجَلَّدَيْنِ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ. بارک ہے. تو یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان ہے کہ ایک دو چلیے ٹھیک مجلد ہے عبداللہ بھائی. کے سامنے لکھے. اچھا سنیں یہ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ فرماتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فقیہ العراق، ان عراق کے سبھی نے فقیہ. ذرا پیش کیے بھائی، میں دے دوں گا آپ کو کسی نے، چیتے اچھا اس کے. سنو میرے بیچ مت بولو. فقیہ العراق واحد ائمۃ الاسلام والسادۃ الاعلام واحد ارکان العلماء واحد الائمۃ الاربعۃ اصحاب المذاہب المتبعۃ وهو اقدمهم ہو گیا بھائی 2 وفاتا منٹ بس، میں ابھی کتاب لانه کھول کے ابھی ادرک چالو ہو اصحاب گئے بھائی الصحابہ. تقریر کے حساب. چلے ہو چلے گیا چلے بھائی. آگے. سنیے عبداللہ بھائی، یہ ابھی جو ریکارڈنگ 26 منٹ کی ہو گئی ہے، تو یہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ جی پوری امانت کے ساتھ. عوام بس فیصلہ بات کر ختم لیجیے. ہو گئی آپ کی. آپ نے جو نئے آپ کے آپ دلائل ختم ہو گئے نہیں ٹوٹ کے. دلائل نہیں بھائی، میرے پاس بے شمار فتوے ایسے ہیں امام ابو حنیفہ کے جو قرآن اور حدیث کے ٹوٹ کے خلاف ہے. ختم ہو گئے. اب میں اب نے دلائل ایک 2 مسئلہ منٹ میں پیش بات کیا، کرو گے آپ یا سے بکواس دفاع کرو نہیں گے؟ ہو پایا. میں نے ٹوٹکے ایک پہ مسئلہ بات کرو گے، ٹوٹکے بخاری پہ کی بات کرو حدیث سے گے. ثابت کیا. دلائل ہیں، میں نے حدیث بخاری کچھ کی نہیں ہے حدیث تمہارے سے پاس، ثابت حدیث کیا. میں ہے ہی نہیں. آپ جو ہے اس کا بکواس دفاع نہیں. نہیں پیش کر 2 سکے. منٹ، چلیے 2 منٹ. ٹھیک ہے. ابھی 2 منٹ. عوام فیصلہ کریے، ریکارڈنگ ڈال چلے دیتے ہیں بھاگ گروپ کے رہا اندر. اتنا تو ثابت ہوگا. لنگڑا ارے بھاگ رہا، میرے لنگڑا بھائی بھاگ رہا، تیرے سے لنگڑا ایک بھاگ رہا.